السلام علیکم، اب تک کی خبر کے ساتھ میں ہوں آسفا زہرا۔ سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز۔ مسلح افراد سے متعلق قانون سازی کے تمام مراحل مکمل۔ صدر مملکت نے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ایکٹ میں ترامیم کی توثیق کر دی۔ صدر کے دستخط کے بعد تینوں ترامیم قانون بن گئیں۔ وفاقی حکومت قانون سازی سے متعلق رپورٹ جلد سپریم کورٹ میں جمع کروائے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس کا شیڈیول تبدیل۔ اجلاس آج غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کے بجائے 15 جنوری تک جاری رکھنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں توسیع اہم قانون سازی مکمل کرنے کے لیے کی گئی۔ حکومت اور اپوزیشن میں نیب اصلاحات بل پر مشاورت حتمی مرحلے میں ہے۔ اب تک ہم غلطیاں کیا کرتے رہے کہ ہم کسی اور کی جنگوں کے اندر شرکت کرتے رہے۔ اب پاکستان کبھی کسی کی جنگ کے اندر شرکت نہیں کرے گا۔ پاکستان وہ ملک بنے گا جو ملکوں کے اندر امن پیدا کرے گا۔ پاکستان اب کبھی کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان۔ کہا، ہماری سب سے بڑی خواہش سعودی عرب اور ایران میں دوستی کروانا ہے۔ تقریب سے خطاب میں کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو بھی ایران اور امریکہ میں دوستی کروانے کی پیشکش کی تھی۔ امریکہ کا بہت بڑا یو ٹرن۔ واشنگٹن نے ایران سے غیر مشروط مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ امریکی سفیر کیلی کرافٹ کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط۔ کہا، جنرل قاسم سلیمانی کو اپنے دفاع میں مارا اور آئندہ بھی ضرورت پڑی تو کارروائی ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا روسی منصب سرگئی لاروف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی میں کشیدگی اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان خطے میں کسی نئے تنازع میں فریق نہیں بنے گا۔ غیر یقینی صورتحال کے سبب عوام پریشان ہیں۔ آرمی ایکٹ پر متحد ہونے والی 3 بڑی پارٹیاں عوامی مسائل پر کب متحد ہوں گی؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کوئٹہ میں خطاب۔ کہا، وفاقی سطح پر بلوچستان کے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ ماضی کی لوٹ مار کے سبب بلوچستان پیچھے رہ گیا۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ وزیر اعظم بورس جانسن کی پارلیمنٹ میں بڑی جیت۔ بریگزٹ بل دارالعلوم سے منظور۔ 330 ارکان کے یورپی یونین سے انخلا کے حق اور 231 ارکان کا مخالفت میں ووٹ۔ بریگزٹ بل پر دارالعمرہ میں ووٹنگ اگلے ہفتے ہوگی۔ سی ڈی اے میں عجب کارنامے کا انکشاف ہو گیا۔ سیکیورٹی گارڈ کو اسسٹنٹ اسٹیٹ مینیجر لگا دیا گیا۔ شکایت وزیر اعظم پورٹل تک پہنچی۔ وزیر اعظم آفس نے سی ڈی اے سے جواب طلب کر لیا۔ سی ڈی اے انتظامیہ نے سیکیورٹی گارڈ کو معطل کر کے ڈائریکٹر اسسٹنٹ مینجمنٹ سے جواب طلب کر لیا۔ وسطی اور جنوبی پنجاب شدید دھند کی لپیٹ میں۔ خانیوال سے ملتان موٹر وے کو شدید دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M3 کو سمندری سے درخانہ اور M4 کو گوجرا سے شام کوٹ تک بند کیا گیا۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو محتاط ڈرائیونگ کی ہدایت۔ اور گجرانوالہ میں رستم پاکستان انعام بٹ کی شادی کی تقریبات جاری۔ انعام بٹ گھوڑے پر سوار ہو کر مہندی کی تقریب میں پہنچے۔ ڈھول کی تھاپ پر والد اور دوستوں کے ساتھ بھنگڑا بھی ڈالا۔ بریٹن کا آغاز کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ایکٹ میں ترامیم کی توثیق کر دی۔ صدر مملکت کے دستخط کے بعد تینوں ترامیم قانون کی صورت اختیار کر گئیں۔ مسلح افراد سے متعلق قانون سازی کے تمام مراحل مکمل کر لیے گئے۔ صدر مملکت عارف علوی نے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ایکٹس میں ترامیم کی توثیق کر دی۔
صدر مملکت کے دستخط کے بعد تینوں ترامیم قانون کی صورت اختیار کر گئیں۔ خیال رہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پہلے ہی آرمی ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کیا جا چکا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کا رواں اجلاس 15 جنوری تک جاری رکھنے کا فیصلہ لیا گیا۔ قومی اسمبلی اجلاس کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رواں اجلاس کو جمعے کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کے بجائے 15 جنوری تک جاری رکھنے کا فیصلہ لیا گیا۔ اجلاس میں توسیع اہم قانون سازی مکمل کرنے کے لیے کی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں نیب اصلاحات بل پر مشاورت حتمی مرحلے میں ہے۔ شیڈیول بھی انہی مذاکرات کو مد نظر رکھ کر تبدیل کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اس دوران مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور روسی ہم منصب سرگئی لاروف کے درمیان ہونے والے رابطے میں مشرق وسطی میں کشیدگی اور خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود نے کہا کہ کشیدگی میں اضافہ خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ کشیدہ صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے امریکہ ایران کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پاکستان خطے میں کسی نئے تنازع میں فریق نہیں بنے گا۔ پاکستان کی سرزمین کسی علاقائی و ہمسائے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ خطے میں قیام امن کے لیے دونوں وزراء خارجہ نے مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے پر اتفاق کیا۔ خبر برطانیہ سے آ رہی ہے۔ برطانیہ یورپی یونین سے 31 جنوری کو علیحدہ ہو جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی پارلیمنٹ میں بڑی جیت۔ ہاؤس آف کامن کے ارکان پارلیمنٹ نے یورپی یونین بل کو پاس کر لیا۔ 330 ارکان نے برطانیہ کی یورپی یونین سے انخلاء کے حق میں اور 231 ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ تبریز اور ہمارے ساتھ ہیں۔ جی تبریز۔ جی بالکل، یورپی یونین سے برطانیہ کا انخلاء کا معاملہ ہے اور آخر کار بورس جانسن کو بڑی کامیابی ملی ہے پارلیمان میں، اور ان کی یہ پہلی جیت ہوئی ہے کہ آج ہاؤس آف کامن میں بریگزٹ کا جو بل ہے وہ پاس کر لیا گیا ہے، اور 330 ارکان نے اس کے حق میں اور 231 ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیا ہے، اور اب اس بل کو ہاؤس آف لارڈز میں بھیج دیا جائے گا، اور اگلے ہفتے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہاں سے بل منظور ہو جائے گا۔ اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کی جو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے اس تک یہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور آخر کار بریگزٹ ہونے جا رہا ہے۔ اور بورس جانسن جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں لازمی ہر صورت برطانوی جو ووٹ ہے اس کو عزت دلاؤں گا اور ان کے ووٹ کا مان رکھوں گا، اور ایک بار جب ان کو شکست ہوئی پارلیمان سے تو اس کے بعد برطانیہ الیکشن میں گیا، اور جب الیکشن میں گئے تو بورس جانسن کی پارٹی کنزرویٹو کو واضح اکثریت ملی، جس کی وجہ سے آج ان کو یہ بریگزٹ کا جو بل ہے منظور کروانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب کوئی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا کہ اب برطانیہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی یورپی یونین سے باہر نکلنے کے لیے۔ جی تبریز، اپڈیٹ رکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ پاکستان اب کبھی کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں ہماری سب سے بڑی خواہش سعودی عرب اور ایران میں دوستی کروانا ہے۔ مند جوان پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ ماضی میں ان کی تعلیم اور ہنر پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ 2019 استحکام جبکہ 2020 روزگار کا سال ہوگا۔ پاکستان مشکل وقت سے نکل رہا ہے۔ ہنر سیکھنے کے بعد نوجوان حکومت سے قرض حاصل کر سکیں گے۔ عمران خان نے تقریب میں شریک نوجوانوں کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قوموں کی زندگی میں اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں، برے وقت میں اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کے عظیم پاکستان کا خواب پورا کریں گے۔ ایک مشکل وقت سے نکل رہا ہے، یہ میں سب نوجوانوں آپ سب کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں۔ انسان کی زندگی میں، ایک ادارے کی زندگی میں، ایک سپورٹس ٹیم کی زندگی میں اور ایک قوم کی زندگی میں ہمیشہ اچھے برے وقت آتے ہیں۔
हुनरमंद प्रोग्राम के बारे में वजीर आजम का कहना था कि इस प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए रखे हैं। पहले मरहले में 5 लाख नौजवानों को हुनर सिखाएंगे। हमने 30 अरब रुपया इसके लिए दिया है और पहले फेज में 10 अरब रुपया इस्तेमाल होगा। और किस चीज पे इस्तेमाल होगा? 5 लाख हम नौजवानों को स्किल सिखाएंगे, हुनर सिखाएंगे, जिसमें अभी आपको बताया गया हुनर कैसे होंगे, जो लेटेस्ट चीजें हैं। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान अमेरिका के दरमियान हालिया बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में बात करते हुए वजीर आजम ने दुनिया को 2 टोक पैगाम देते हुए ऐलान किया कि अब पाकिस्तान किसी की जंग में शिरकत नहीं करेगा बल्कि अमन वाला मुल्क बनेगा। ये एक वो कौम है जो इंशाअल्लाह सारी मुसलमान दुनिया के अंदर वो मुल्क बनेगा जो मुसलमान दुनिया के लिए मिसाल बनेगी और लीड करेगा। अब तक हम गलतियां क्या करते रहे कि हम किसी और की जंगों के अंदर शिरकत करते रहे। अब पाकिस्तान कभी किसी की जंग के अंदर शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जो मुल्कों के अंदर अमन पैदा करेगा। वजीर आजम ने कहा कि माजी में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शिरकत करके पाकिस्तान ने बड़ी कीमत अदा की। हमारी सबसे बड़ी कोशिश ईरान और सऊदी अरब में दोस्ती कराना है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप से कह दिया है कि हम वाशिंगटन और तेहरान को भी करीब लाना चाहते हैं।